السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 6 ہے اور آج کا لیکچر ہمارا ہے مامون الرشید کی کامیابی کے اسباب۔ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹے مامون اور امین کے درمیان ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت تھی اور اس کے اسباب کیا تھے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو اتنا چونکہ واقعات میں اتنا ڈیٹیل سے نہیں بتا رہی ہوں، اس میں صرف اتنا ہے کہ مامون الرشید اور امین الرشید کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں مامون الرشید نے کامیابی حاصل کی اور امین الرشید فرار ہوتے ہوئے اسی کے مامون الرشید کے ایک جنرل طاہر کے ہاتھوں قتل ہوئے اور بعد میں طاہر نے اس کا سر کاٹ کر مامون الرشید کو بھجوا دیا۔ مامون الرشید نے البتہ اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا تھا اور اس کی قتل پر بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ وفات کے وقت امین الرشید کی عمر 24 سال تھی اور مدت خلافت صرف 4 سال 8 ماہ تھی، اس کی موت کے بعد بغداد پر مامونی فوجوں کا یعنی کہ مامون کی فوجوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور بحیثیت خلیفہ مامون الرشید کا نام بھی خطبہ جمعہ میں پڑھا جانے لگا۔ اب مامون الرشید کے کامیابی کے اسباب ہم دیکھتے ہیں یہ کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے مامون الرشید اور امین الرشید کی درمیان جو جنگ تھی اس میں مامون الرشید کامیاب ہوا، کیونکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو مامون الرشید جو تھا وہ بہرحال اپنے علاقے کا خود مختار بھی تھا، انچارج بھی تھا، لیکن پورے جو عباسی سلطنت میں ہیں اس میں جتنے طرفدار امین الرشید کے تھے اور جتنا پوری طرح مرکزی حصے پر وہ قابض تھا اتنا مامون الرشید نہیں تھا۔ اس کے باوجود امین الرشید اور مامون الرشید کے مقابلے میں مامون الرشید نے کامیابی حاصل کی اور اس کے درمیان جو وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے امین الرشید کی عیش پرستی۔ ظاہری بات ہے امین الرشید ایک عیش پرست انسان تھا اور اس نے اپنی عیش پرستی کی وجہ سے اپنے ارد گرد جن لوگوں کو جمع کیا تھا وہ زیادہ تر جو ہے مسخرے تھے اور یا اس طرح کے لوگ تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں مامون الرشید کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے وہ نہ صرف علم و فضل میں یکتا تھے بلکہ بڑے بڑے جنرلز نے مامون الرشید کا ساتھ دیا۔ فضل بن ربیع کے سازشی مزاج، فضل بن ربیع کے خلاف جو ہے عوام میں شدید رد عمل ظاہر ہوا اور فضل بن ربیع نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے امین الرشید سے بہت سے غلط سے فیصلے کروائے، جس کی وجہ سے اکثر جو امین الرشید کے امراء تھے اور درباری تھے وہ مامون کے ساتھ مل گئے اور امین سے بدظن ہو گئے۔ امین کا نسلی تفاخر تیسرا جو اس کی وجہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ امین الرشید پوری عباسی خلافت میں واحد خلیفہ تھا جس کے ماں اور باپ دونوں ہاشمی تھے اور دونوں شہزادے تھے اپنے دور کے۔ ملکہ اس دور کی سب سے طاقتور ترین ملکہ تھی، تو ظاہری بات ہے یہ ایسی چیز تھی کہ امین جو تھا یہ نسلی تفاخر میں مبتلا ہوا، یعنی کہ فخر کرنے لگا تھا اور اس کی یہ فخر جو تھا وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کی وجہ سے اس سے عجمی عناصر یعنی کہ غیر عرب، یہاں پر عجم جو ہے وہ غیر عرب اور زیادہ تر ایران کے لیے بولا گیا ہے، تو غیر عرب جتنے بھی لوگ تھے وہ امین سے بدظن ہوئے اور وہ مامون کے ارد گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ طاہر بن حسین اور ہرسمہ کی سیاسی اور فوجی قابلیت، طاہر بن حسین اور ہرسمہ جو ہیں یہ دو بڑے قابل جنرلز تھے جو کہ مامون الرشید کے تھے اور انہوں نے امین کی افواج میں انہیں پھوٹ ڈالنے، انہیں غلط افواہوں کے ذریعے آپس میں لڑانے اور مخالف کیمپوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے جو طریقے اختیار کیے، اس نے امین جیسے طاقتور حکمران کو بھی بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ خراسان اور ایران کے لوگوں کی عوام کی حمایت، یہ آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں کہ خراسان اور ایران کے لوگ جو تھے وہ مامون کو اپنا بھانجا کہتے تھے اور اس کی وجہ تھی اس کی ماں مراجل جو کہ ایک لونڈی تھی اور اس کا تعلق ایران سے تھا، اس وجہ سے وہ لوگ مامون کو اپنا بھانجا بھی کہتے تھے اور اس سے دلی محبت رکھتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عرب کے لوگ تھے وہ امین کی اپنی نااہلی کی وجہ سے اب اس سے وہ اہمیت اور امپورٹنس نہیں دے رہے جو کہ مامون کو ان کے لوگوں کی عوام کی وجہ سے حاصل ہے، ٹھیک ہے۔
ہارون کے وصیت نامے کو پھاڑنا۔ امین نے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے وصیت نامے کو پھاڑا تو اس کا حجاز میں الٹا اثر ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجاز کا جو علاقہ مکہ ہے وہ مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں، ان کو اکٹھا حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس علاقے کی یہ بہت قدیم روایات میں سے تھی کہ اگر خانہ کعبہ میں ایک چیز کو لٹکا دیا جائے تو اس سے اس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کو پھاڑنے کی جو ہے وہ جرأت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا تھا کہ یہ ان کا بہرحال یہ ایک بیلیف تھا، یا ان کا ایک جو تھا وہ ایک تھا۔ تو بہرحال امین الرشید نے کیا کیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی کہ اس نے وہاں سے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے وصیت نامے کو نہ صرف منگوایا بلکہ اس کو پھاڑ دیا۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس نے حجاز کے لوگوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھے، پوری عباسی سلطنت میں بھی اور بنو امیہ کے دور میں بھی حجاز کے لوگوں کو ہمیشہ ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، اور ہمیشہ ہر حکمران نے حجاز کے لوگوں سے پہلے بیعت اور حمایت لینے کے بعد دوسرے لوگوں سے بیعت اور حمایت لینے کی بات کی ہے، کیونکہ حجاز کے لوگ یعنی کہ مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اگر کسی خلیفہ کے خلاف ہو جاتے تھے تو عام عوام میں بھی ان کا بہرحال کچھ نہ کچھ اثر محسوس ہوتا تھا۔ اب یہاں پر امین الرشید کا اس طرح کرنے سے ہوا یہ کہ جو حمایت اسے عربوں کی طرف سے حاصل تھی وہ حمایت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امین کی بیعت ہی ختم کر کے مامون کی بیعت کر لی تھی۔ بغداد میں قبائلی تعصب کی لہر۔ عین اس وقت جب بغداد میں امین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، بغداد میں شامی اور عجمی آپس میں الجھ پڑے، جس سے بہت سے شامی بغداد چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بھی امین کی قوت بہت زیادہ کم ہو گئی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔